میں نے چند انفارمیٹیو ویڈیو جو ہیں اپلوڈ کیے ہیں، اور میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے ملک میں شعور نہیں ہے لوگوں میں۔ وہ جب یونیورسٹیوں اور کالج جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو اسی طرح کے لیکچر دیے جاتے ہیں وہاں پہ، جو جس کے لیے وہ پے کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو جو وہ لیکچر دیے جاتے ہیں، جو پروفیسر یا اسپوکس مین ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹیچر ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے لیکچر ہی دیتے ہیں۔ تو وہاں آپ جا کے پیسے لگا کے بیٹھ کے سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی گریجویٹ ہوں۔ اس ماڈرن دور میں جب یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے دھکے کھانے چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، جو آدمی پڑھ لکھ سکتا ہے، جو پڑھ لکھ سکتا ہے اور جو چیز کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس ٹیکنالوجی سے بہت فائدے اٹھا سکتا ہے۔ جو یہ ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے، یا جس سے میں یہ ایک موبائل فون سے میں آپ کو یہ میسج بھیج رہا ہوں، تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نا کمپیوٹر نہیں استعمال کرنے دیتے، موبائل فون نہیں استعمال کرنے دیتے، لیکن ان کو یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، کالج بھیج دیتے ہیں، وہاں جاؤ، اور پھر ان کو نا کیا کہتے ہیں، ٹیوشن کے لیے ماسٹر صاحب کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، بچوں کو، سب کو۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس جا کے اکیلی بیٹی یا بیٹا وہ پڑھ رہا ہے تو اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو کمپیوٹر یا موبائل فون سے اگر وہ تعلیم حاصل کرے گا تو ان کو بہت اس چیز پہ وہ خوش نہیں ہوتے کہ جی یہ چیز نہیں رکھنی۔ بھائی جس آدمی کا کریکٹر خراب ہو نا، پہلے اس نے کوئی فون دیکھا ہے یا کمپیوٹر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کا کریکٹر خراب ہی ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو ایک بہت کام کی بات بتاتا ہوں۔ میرا بچپنا جو ہے وہ ایک گاؤں میں، ایک گاؤں میں نہیں، گاؤں گاؤں میں گزرا، کیونکہ ہماری فیملی جو تھی وہ بریک ہو گئی، اور یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے۔ اور میں 10 12 سال کی عمر تک نا کیا کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ گزارا کرتا رہا، یعنی بکریاں، گائے، بھیڑیں لے کے جانی، ان کو چرا کے لے کے آنا، واپس آنا۔ تو سکول کا منہ میں نے دیکھا، یہ نہیں کہ نہیں دیکھا۔ ایک جگہ میں سکول گیا، ٹوک مغلاں جو ہمارا آبائی گاؤں ہے، جہاں میری آبائی گھر ہے، میری زمینیں بھی ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ میں گیا، کوئی میکسیمم 1 ہفتہ گیا ہوگا۔ اچھا، اس کی میں سٹوری آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم رتوال کی طرف موو کر کے آئے۔ رتوال جو ہے نا، رتوال گاؤں ہے، وہاں پہ آئے تو وہاں ہم نا، یہ فتح جنگ کے ایریے میں آتے ہیں، ڈوک مغلاں بھی۔ ڈوک مغلاں جو ہے، میں مغل ہوں، اور میرے جو دادا پردادا جو بھی تھے وہ مغل تھے، مغل مقدم ہمیں کہتے ہیں، اس لیے مغل ہیں، اور کیا کیا کہتے ہیں، ڈوک مغلاں سے ہوں۔ تو اب جو وہاں پہ تو کوئی سکول ہی نہیں تھا سکول جب شروع میں بہت چھوٹا تھا، جب میں 1 ہفتہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہفتہ، زیادہ زیادہ ہفتہ گیا ہوں گا، تو ایک تھا کچھ عرصہ، اس کے بعد جو ہے وہ سکول ویران ہو گیا، بہت عرصہ ویران تھا۔ پھر ہم رتوال آ گئے، تو رتوال میں جو ہے وہاں پہ ایک مجھے کچھ عرصہ میری والدین نے سکول میں ڈالا، اور وہاں میں اللہ جنت نصیب کرے ماسٹر عبدالعزیز اور ماسٹر طفیل جو تھے، ان کے پاس میں نے
تقریباً 6 مہینے یا 10 مہینے کہہ لیں یا 1 سال کہہ لیں، میں نے ان کے پاس پڑھا، وہی میرا اسکول تھا۔ اب مجھے وہ اس وقت نا وہ الف بے پہ ہی پڑھنا آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا۔ پھر آگے شہر میں ادھر ادھر کام کرتے رہے اسی طرح، تو میں اسکول جو ہے وہ نہیں پڑھ سکا۔ یونیورسٹی کالج تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکا۔ لیکن جب مجھے موقع ملا، میں پاکستان سے نکل گیا، تو پاکستان سے نکل گیا تو یہ ایک بہت ضروری ہو گیا کہ گھر میں خط وط تو لکھنے ہوتے ہیں۔ یعنی 1981 میں نے پاکستان چھوڑا، تو 1981 سے نا پھر میں وہ گھر میں والدہ کو خط لکھتا تھا، بہنوں کو خط لکھتا تھا، تو مجھے وہ بڑی مشکل ہوتی تھی۔ میں ابروڈ میں تھا، مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں میرے آس پاس کوئی پاکستانی نہیں تھا جو اردو، تو میں جو ٹوٹی پوٹی اردو آتی تھی اسے میں لکھتا تھا، جو بھی میں وہ سیکھتا تھا۔ زیادہ میں نے وہاں عربی لکھنی شروع کر دی اور عربی بولنی شروع کر دی، تو عربی میں زیادہ فلوئنٹ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ٹیکنالوجی کی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے نا انگریزی زبان جو ہے وہ میں نے یہ ٹیلی ویژن پروگراموں سے سیکھی۔ وہ انگریزی کے وہاں مڈل ایسٹ میں انگریزی کے وہ پروگرام لگتے تھے ٹیلی ویژن میں، اس میں عربی کی ٹرانسلیشن آتی تھی، تو میں ان کی زبان جو ہے نا اس وقت سیکھنا شروع ہو گیا کہ میں وہ عربی کی ٹرانسلیشن پڑھتا تھا۔ تو وہاں سے میں نے، تو یہ ٹیکنالوجی کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر یہ ٹائم گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا، فلپائن گیا، وہاں بھی مطلب اس کے بعد ہانگ کانگ، چائنا، بہت سے ممالک میں گیا۔ لیکن یہ موبائل فون جب سے آیا ہے، یہ کمپیوٹر آیا ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، تو ایک تو اس میں مجھے مدد ملی ہے لکھنے پڑھنے کی، اس سے مجھے بہت مدد ملی ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے دنیا کے کلچر جو ہیں ان کو میں جان کے ہوں کہ جی فلانے کا کیا ہوتا ہے، فلانے کا کیا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ اس چیز پہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ تو مجھے کوئی استاد نہیں ملا، میں نے تو کسی استاد سے نہیں سیکھا، میں نے تعلیم بذات خود پائی۔ اور اس کے بعد میں جب کام کر رہا تھا، تو میں ایک امریکن کمپنی میں کام کر رہا تھا، وہاں پہ میں نے جوائن کیا، وہاں پہ میں مینجمنٹ پوسٹ تک گیا، حالانکہ میں ان پڑھ آدمی تھا۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ میں اسکول نہیں پڑھا ہوں، کیونکہ یہاں پہ نا لوگ جو ہیں وہ بہت آنس ہوتے ہیں، وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فارم ہے اس میں آپ لکھو آپ کی تعلیم، اس پہ لکھا ہوتا ہے، وہ آنسر کر دو بس۔ تو میں نے آنسر کر دی، میں نے وہاں کا کالج گریجویٹ لکھ دیا، انہوں نے نہیں پوچھا سرٹیفکیٹ کہاں ہے، کیوں؟ ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، وہ نہیں پوچھتے، وہ آپ کی اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے۔ میں وہاں ان کے پاس 5 سال کے اندر مینجمنٹ لیول پہ پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے کاروبار کیے، میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی، اکاؤنٹنگ سیکھی، بہت ساری لینگویج سیکھی، انگریزی پہ مجھے عبور ہو گیا جو مطلب بولنے میں، تو کرتے کرتے جو ہے میں نے نا یہ سب اس چیز سے سیکھی، یہ جو موبائل فون ہے، یہ موبائل فون اور کمپیوٹر۔ پھر میں نے کمپیوٹر اسمبل کرنے سیکھے، ان میں سافٹ ویئر اپلوڈ کرنی سیکھی، ان کو ہارڈ ویئر سے سب سیکھے، میں نے خود اپنے بذات خود سیکھے۔ اور میں نیٹ ورک کافے چلاتا رہا، اس میں اپنا کیا ہے کہ جتنا بھی میرا مینٹیننس تھا میں خود کرتا تھا۔ اب چیز یہ ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جب اتنا پیسہ لگا کے اپنے بچوں کو ٹیوشن میں بھیجتے ہو، آپ ان کو ٹیچروں کے پاس بھیجتے ہو، تو کیوں نہیں آپ ان کو یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے دیتے؟ جو پیسہ آپ وہاں لگاتے ہو، یہ ٹیکنالوجی، بچے 24 گھنٹے، جب ان کا بھی ایک بچہ اس کا موڈ نہیں ہوتا میں ٹیوشن پہ ابھی جاؤں، جب وہ نیند آئی ہے، کچھ مطلب پریشانی ہے،
جب موڈ کرے گا اٹھ کے وہ شروع، جو اس نے اسٹڈی کرنا ہے وہ اسٹڈی کر لے گا۔ اس وقت سب سے بڑا دنیا کا تعلیم کا ماسٹر جو ہے وہ گوگل ہے۔ آپ نے جو کویسچن کرنی ہے، آپ کو سر میں درد ہے، اس طرح درد کیوں ہوتا ہے، وہ کویسچن آپ کریں اس کو، وہ آپ کو اس میں آنسر دے دے گا۔ وہ ڈاکٹر، سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہے۔ مجھے 4 اسٹروک ہوئے۔ اسٹروک سمجھتے ہیں آپ؟ فالج کی اٹیک۔ پہلا ہوا تو میں وہ اتنا سیریس نہیں تھا، میں اسپتال میں تھا، ہوا انہوں نے مجھے ہفتہ ڈیڑھ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے دوائیاں دی مجھے دبا کے، جیسے جانور کو دیتے ہیں، تو اس سے نا میری ٹانگیں سوج جائیں، میری حالت بگڑ جائے، لیکن میں سمجھا نہیں۔ پھر وہ دوائیاں کھانے سے میں 3 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، تو 3 سال مجھے لگے۔ تو پھر ان 3 سالوں میں مجھے پھر ایک دفعہ پھر وہ ہاسپٹل کے اندر تھا، وہاں سٹروک ہو گیا۔ انہوں نے وہ اوور ڈوز دوائیاں دیتے تھے، وہ نرس سے کہتی تمہارا بلڈ پریشر کیوں نہیں نیچے آتا، ہم تم کو یہ دوائی دیتے ہیں بلڈ پریشر کی، تو وہ بلڈ پریشر کی دوائی سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا۔ تو یہ کرتے 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 میں وہ دوائیاں کھا کھا کے، تو اس سے میں سیریس ہو گیا، مطلب ہارٹ بیٹ اور پانی، وہ پیاز کی خوشبو سے بھی میرا بلڈ، کیونکہ وہ دوائیاں جو تھی وہ ریئیکشن کرتی تھی، وہ مجھے بیمار کرتی تھی۔ اچھا، پھر میں نے سہارا لیا انٹرنیٹ کا، تو انٹرنیٹ سے میں نے سیکھا کہ بھائی یہ تو دوائیاں مجھے بیمار کرتی ہیں، تو میں نے آہستہ آہستہ دوائیوں سے جان چھڑائی۔ جو ان پہ دوائیوں پہ گولی پہ لگ جاتا ہے نا، تو وہ چھوڑ نہیں سکتا، نشائی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو دھڑکتا رہتا ہے دل، کیوں میں چھوڑوں، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو میں نے آہستہ آہستہ اسے جان چھڑا لی، میں نے 2 سال سے دوائیاں چھوڑ دی۔ اچھا، اب میں نے نا یہ چیزیں یہ ٹیکنالوجی سے سیکھی ہیں۔ پھر ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نا یعنی دنیا کے کسی کونے کی جو کوئی وہ ٹیچر ہے، کوئی اس کا ڈاکٹر ہے، کوئی اس کا سائنٹسٹ ہے، جو کویسچن آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کریں۔ یہ ایک فون ہے، اس میں کیمرہ لگا ہے، اس میں انٹرنیٹ کے اندر آپ کو ہر انفارمیشن دے رہا ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے امریکہ میں کانٹیکٹ کر لیں، وہاں سے وہاں کی انفارمیشن لے لیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اپنے بچوں کو نا استعمال کرنے دیں۔ اب میرے 4تھا اسٹروک ہوا ہے، مجھے نا 30 دسمبر کو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ گوگل سے میں نے جب کویسچن کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر اسٹروک کا علاج نہیں کر سکتے، کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ اچھا کھانا کھاؤ، سو جاؤ، اچھے سو، تھوڑی ایکسرسائز کرو، ٹھیک ہو جو۔ میں نے تھوڑا، میں چل نہیں سکتا تھا، ہفتہ پورا میں چل نہیں سکتا تھا، میری الٹی ٹانگ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں رکھوں نیچے نہ، یا وہ نہیں تھی، تو میں نے کوشش کی، میں نے فالو کیا جو مجھے گوگل ڈاکٹر نے بتایا۔ تو وہ کیا ہوا کہ اب میں دوڑ بھی سکتا ہوں۔ دسمبر 30، یہ جو دسمبر گزرا ہے، اور آج کیا ہے؟ مارچ 14، یعنی 2.5 مہینے سمجھ لے، 2.5 مہینے ہو گئے۔ 2.5 مہینوں میں جو ہے نا، آج صبح میں نا تقریباً 1 گھنٹہ میں نے دوڑ لگائی۔ اب کوئی آدمی ہسپتال میں جاتا ہے، جب اس کو فالج ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اور خراب ہو جاتا ہے، اس کو وہ دوائیاں اتنی دے دیتے ہیں، نمنس ہے میرے یہ شولڈر میں، ٹانگ میں، یہ، لیکن چل پھر سکتا ہوں، تو مطلب چل پھر سکتا ہوں، تو یہی تو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ گوگل ڈاکٹر نے مجھے اتنی انفارمیشن دی کہ میں خود اپنا علاج کر سکوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو نا یہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں دیں، ان کو کہیں بیٹا اس پہ ٹک ٹاک نہیں بناؤ، اس سے سیکھو، اس سے آپ لینگویجز سیکھو، زبانیں سیکھو۔ اب میں پاکستان کی تو جو زبانیں ہیں، کافی، کتنی زبانیں ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں، لیکن ان میں سے چند میں بول لیتا ہوں۔ راول پنڈی میں رہا ہوں، ان کی وہ ماڑا تڑا
بول لیتا ہوں. اچھا، ہماری اپنی جو زبان ہے یہ جو تھوڑی سرائکی اور میاں والی کی ملتی جلتی ہے، جو فتح جنگ کے ایریے میں بولی جاتی ہے، وہ ہماری مادر ٹانگ ہے. وہ تو ہماری زبان ہے، وہ میں بولتا ہوں. اور کشمیر کے دوستوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، مری کے لوگوں کے، ان کا بھی وہ پنڈی سے ملتی جلتی زبان ہے، می کی تو کی. تو یہ جو زبانیں ہیں، اب پنجابی جو ہے ہماری، مثلا پاکستان میں جو ہے نا نیشنل زبان پنجابی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے. لیکن اردو آ گئی، وہ کچھ اس کے وجوہات ہوں گے، میں اس کو اتنا نہیں جانتا. بہرحال اردو تو وہ کیا کہتے ہیں ہندی سے ملتی ہے، تو اردو مطلب میں نے اردو جو ہے وہ بھی تھوڑی ٹھیک کی. مجھے آج سے 1.5 سال پہلے اردو جو ہے لکھنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی. تو یہ اس ٹیکنالوجی سے میں نے سیکھا ہے. تو میری التجا ہے آپ لوگوں سے کہ یار اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اتنا یہ کچھ کرا کے، تو آپ یہ بچوں کو نا ٹیکنالوجی دو ان کے ہاتھ میں، تاکہ وہ آگے نکل جائیں. وہ امریکہ میں ٹیوشن نہیں پڑھتے بچے، انگلینڈ میں ٹیوشن نہیں، وہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی سے سیکھتے ہیں خود بچے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ جب جاب ان کو لگتی ہے، ان کے ہمارے لوگ جہاں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ان کو تنخواہ کیا ملتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا تنخواہ ملتی ہے؟ جیسے ایک گورے نے کھا کے ہڈی پھینکی ہو تو وہ اٹھا لی، وہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے. اور وہی گورا ہم سے کم کام کرتا ہے، بہت تھوڑا کرتا ہے کام، اس کے پاس 5-6 نوکر چاکر ہوتے ہیں. ان کے گھروں کا پتہ کرو تو کہتے ہیں جی وہ فلانا پک پہ نا وہ گھر ہے، اس کا $1 ملین کرایہ ہے، وہ اس کو کمپنی نے دیا ہوا ہے. $1 ملین کرایہ، تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ ہیں؟ میرے چند گورے دوست تھے، میں ان کے گھر آتا جاتا تھا. تو اس ٹائم میں آج سے میں 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کے کرائے 1,70,000 1,80,000، اور ہماری تنخواہیں ہوتی تھی اس وقت 15-16 ہزار، زیادہ سے زیادہ 20 ہزار. آپ اندازہ لگاؤ. یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے انہوں نے سیکھا. وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائل آتی ہے، وہ کھول کے پڑھتے ہیں اس کو، ان کو وہ پتہ چل جاتا ہے یہ رانگ ہے یہ رائٹ ہے. اس کو وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور ڈیلیٹ، اس کو لائن مار دیتے ہیں کہ بھئی یہ نکال دو، یہ آگے اس میں یہ ڈال دو، لکھ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا، تو ان کی نوکری چلتی ہے. اس کے لیے ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے. تو بچوں کو سیکھنے دو، ٹیکنالوجی جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں دو، تاکہ وہ آگے کچھ بن سکیں. یہ جو قومیں کچھ بن جاتی ہیں نا، وہ صرف اسی لیے بنتی ہیں کہ وہ تعلیم جو ہے نا وہ اچھے برے کا ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اچھے برے کا جو ایک ٹیچر خود ہی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ مطلب بن گیا ہو کیونکہ دوسرا وہاں کوئی اتنا وہ سمجھدار نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیا پڑھائے گا. میں نے کئی اپنے پاکستانی ٹیچر ہیں، انڈین ہیں، ان کی انگلش جو ہے نا وہ بولتے ہیں جب تو دور سے پتہ چلتا ہے انڈین انگلش بول رہا ہے. تو پاکستانی ہیں جو ان کے ساتھ ماشاء اللہ. ایک پاکستانی تھا، وہ قالین بیچتا تھا یہاں پہ، تو اس سے نا وہ اس کا ایک گورا گاہک تھا انگریز انگلینڈ کا. تو وہ اس کی ماں فوت ہو گئی، وہ انگریز چلا گیا، 1-2 مہینے واپس نہیں آیا انگلینڈ سے. تو یہ پاکستانی اس کو فونے کرتا رہا کہ یار اس سے اپائنٹمنٹ لوں، کوئی قالین بیچوں ہیں. تو پنجابی بھائی تھا ہمارا. تو کچھ 2-3 مہینے بعد اس نے فون اٹھایا، تو اس کو کہتا ہے کہ یار کہتا ہے صاحب میں آپ کو فون کرتا رہا ہوں ہیں، تو آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے. یعنی وہ انگریزی میں اس کو کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ I was always calling you sir, you're not picking up your phone. اس کی جو انگلش تھی وہ جو اس کو آتی تھی. تو انگریز نے کہا، کہتا ہے oh yes Rana, my mother passed away and I back to England, so I'm very sad. تو اس کو نہیں پتا تھا آگے سے میں کیا کہوں.
وہ کہتا ہے او ویری گلیڈ ٹو نو سر یور مادر پاسڈ اوے. تو وہ انگریز نے کہا، کہتا ہے الو کا پٹھا کیا کہہ رہا تو، بند کر فون، مجھے اندر فون نہیں کرنا، یو ایڈیٹ اسٹوپڈ ڈونٹ کال می اگین. اب اس کی انگریزی جو اس کی تھی، اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا، اس نے فون بند کر دیا. تو وہ یہ ہوتا ہے تعلیم. اب جو ایک بندہ قالینیں بیچ رہا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ کی قالین بیچ رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ اس کی ماں مر گئی ہے، میں اس سے تعزیت کیسے کروں انگلش میں. وہ تھوڑا سا لفظ ہوتا ہے چھوٹا، وہ کہنا آئی ایم سو سوری سر فار یور مادر، بس اتنا لفظ. اس نے کہا میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ کی ماں مر گئی ہے. تو اگلے نے اس کا فون پٹک دیا اور اس کا گاہک بھی ضائع ہو گیا. تو تعلیم حاصل کرنا جو ہے نا، وہ آپ نے کسی چیز کا سوال جو آپ کرنا ہے نا، کسی کتاب کا، کسی چیز کا، وہ اس میں سرچ کریں، وہ سامنے ایک دم آ جائے گا. وہ ٹیچر کے پاس دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بچوں کو نا ٹیکنالوجی استعمال کرنے دی. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اتنا کافی ہے. اگر آپ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو مجھ سے تو پوچھ لیں، میں حاضر ہوں کسی وقت بھی.